الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ حضرات اساتذہ کرام اور عزیز بچوں، میں بہت پریشان ہوں کہ میں اس موقع پر آپ حضرات سے کیا عرض کروں۔ مختلف اساتذہ کرام نے، حضرت مولانا نے، حضرت مولانا جمیل صاحب نے، حضرت مولانا عبدالدیان صاحب نے، اور ہمارے صرف دوست نہیں بزرگ دوست حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب دامت برکاتہم نے، اور خود مولانا جنید صاحب نے میرے بارے میں اتنا کچھ کہہ دیا ہے کہ وہ ہمارے لیے عزت و توقیر بھی ہے اور شرمساری بھی ہے، کیونکہ تعارف کی وجہ سے آدمی بہت ساری امیدیں باندھ لیتا ہے، اور جب امیدیں بر نہیں آتی ہیں تو اس سے بھی شکایت ہوتی ہے اور تعریف کرنے والوں سے بھی شکایت ہوتی ہے۔ اور یہ جو یہاں میرا استقبال کیا گیا، یہ ان حضرات کی بڑائی کی بات ہے۔ اس میں ہماری تکریم بھی ہے اور ہمارے لیے تنبیہ بھی ہے۔ آدمی کا اپنے گھر میں کہیں استقبال ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے گھر لوٹا ہو اور لوگوں نے اس کا استقبال کیا ہو، تو اس میں تنبیہ بھی ہوتی ہے کہ تم نے آنے میں اتنی دیر کی، اتنی غفلت برتی کہ آج مجھے استقبال کرنا اور اس ادارے سے اور اس گھر سے تمہارے تعلق کو یاد دلانے کی ضرورت پڑ گئی۔ واقعی یہ میری بڑی کوتاہی ہے، لیکن آپ یقین جانیے یہ ایک دن نہیں، ایک لمحہ بھی کبھی جامع رحمانی ہمارے دل سے دور نہیں رہا۔ ہم نے اپنی تحریروں میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، اپنی گفتگو میں بھی یہ بات آتی ہے، اور جب میں پڑھاتا ہوں تو اس میں بھی طلباء سے یہ بات کہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں جو کچھ ہوں، اگر کچھ ہوں، جو آپ حضرات سمجھ رہے ہیں وہ تو آپ کا حسن ظن ہے، لیکن جو کچھ ہوں وہ اسی مٹی کا صدقہ ہے۔ یہیں کے ذروں سے، یہیں کے ہواؤں سے، یہیں کے ماحول سے، یہیں کے بزرگوں سے ہم نے سیکھا، ان کے سامنے اپنا ذانع تلمس طے کیا۔ آنا جانا تو کم ہوا، لیکن اس جگہ کی محبت، اس کا احترام، اس کی خیر خواہی، اس کی شہرت اور ناموری کی کوشش میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تو یہ آپ حضرات کی شفقت ہے، محبت ہے، اور میں آج کے دن کو اپنے لیے بہت خوش قسمتی کا دن سمجھتا ہوں۔ اصل میں منگیر ایسی جگہ ہے جس کا تقاضا ہے کہ آدمی مستقل ارادہ کر کے یہاں آئے۔ تو ایک تو اس کا روحانی پہلو ہے جو ظاہر ہے، لیکن اس کا ایک جغرافیائی پہلو یہ ہے کہ میرے روٹ سے یہ علاقہ کٹا ہوا ہے۔ پٹنہ اترے ہوائی جہاز سے اور سیدھے دربھنگہ چلے گئے، تو کئی دفعہ ارادہ کرتا تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی کئی بار ارادہ کیا، لیکن مجھے بہت آج اور زیادہ افسوس اور ملال ہو رہا ہے کہ میں حضرت کی زندگی میں یہاں حاضر نہیں ہو سکا۔ لیکن یہ میں صرف آپ کے سامنے نہیں کہتا ہوں، میں اس بات کو ہر جگہ کہتا ہوں، میں نے جو کچھ پایا ہے یہیں سے پایا ہے، میں نے جو کچھ حاصل کیا ہے یہیں سے حاصل کیا ہے، مجھے جو کچھ ملا ہے یہیں سے ملا ہے۔ امیر شریعت حضرت مولانا سید منت اللہ صاحب رحمانی نور اللہ تعالی مرقدہ
وہ واقعی مجھے ایک والد کی طرح مجھ سے محبت فرماتے تھے۔ میں ایک دفعہ یہاں بیمار پڑ گیا، حضرت شاید سیمانچل کے سفر پر تھے، بعد میں تشریف لائے، لوگوں سے پوچھا کہ خالد نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ میں حضرت کی مجلس میں جا کر بیٹھتا تھا عشاء سے پہلے، تو لوگوں نے بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ گھر چلا گیا ہے۔ بہت افسوس کا اظہار کیا اور خود مجھے خط لکھایا حضرت نے، تفصیلی خط، اس میں بڑی محبت کا اظہار، اور یہ بھی لکھا کہ آپ خانقاہ آ جائیں، میں یہاں اپنی نگرانی میں آپ کا علاج کراؤں گا۔ میں نے جب اس خط کو پڑھا تو واقعی میری آنکھ نم ہو گئی اور میرے والد صاحب بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ یہ حضرت کی شفقت کا معاملہ تھا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، جس سے آپ ہماری نسبت بیان کرتے ہیں، اس بورڈ میں میں کیسے آیا؟ میں اتنی کم عمری میں بورڈ کا رکن بنایا گیا کہ کم لوگوں کو اتنی کم عمر میں بورڈ کی رکنیت حاصل ہوئی ہوگی۔ کانپور میں اجلاس ہو رہا تھا اور وہاں ایک سیٹ بچ رہی تھی اور مجلس تھی، قاضی صاحب تھے، عبدالرحیم قریشی صاحب تھے، تو حضرت مولانا حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس جگہ پر خالد کا نام لکھ دو۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ اس وقت میں ایک اور بڑے عالم تھے، میرے بھی بزرگ تھے اور میں ان کے ماتحت کام بھی کر رہا تھا، اور وہ بھی اس ادارے کے فیض یافتہ تھے، فارغ تو یہاں کے نہیں تھے لیکن انہوں نے بھی یہاں سے فیض اٹھایا تھا، وہ بورڈ کے رکن نہیں تھے۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ خالد میاں کی ابھی عمر ہی کیا ہے، ان کو بورڈ کا رکن بنانا چاہیے، اچھا نہیں لگتا ہے ان کو چھوڑ کر ان کو بورڈ کا رکن بنا دیا جائے۔ تو مولانا نے کافی دیر بات ہوتی رہی، حضرت امیر شریعت نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ مستقبل میں بورڈ کے لیے کون زیادہ مفید ہوگا، اور یہ کہتے ہوئے حضرت نے میرا نام لکھ دیا۔ تو حضرت ہی مجھے بورڈ میں بھی لائے اور یہیں سے ہم نے فکر حاصل کی، اسلام کے دفاع کی جو کچھ فکر پیدا ہوئی، امت کی وحدت کی جو کچھ فکر پیدا ہوئی، شریعت اسلامی کے تحفظ کی جو کچھ فکر پیدا ہوئی، وہ حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلسوں میں بیٹھنے سے اور ان کی صحبت میں بیٹھنے سے، یہاں تک کہ پہلی بار جو میں نے ایک فتویٰ لکھا وہ بھی حضرت ہی کی وجہ سے۔ اس زمانے میں یہاں کے مفتی تھے حضرت مولانا مفتی صدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جزیات پر بڑی وسیع نظر تھی، بہت گہری نظر تھی، لیکن جب وہ گھر جاتے تھے تو مدتوں غائب ہو جاتے تھے، تو سوالات بہت سے جمع ہو گئے، حضرت نے اساتذہ کو تقسیم کیا، تو ایک سوال تھا صلاۃ التسبیح سے متعلق، تو حضرت نے مجھے دیا کہ اس سوال کا جواب تم لکھو۔ پھر پوچھا کہ کہاں سے لکھو گے؟ میں نے کہا آپ جیسا فرمائیں، کہا مشکوٰۃ شریف سے لکھو۔ تو یہ حضرت کی شفقت تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان گر بنایا تھا، عجیب صلاحیت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح کئی دوستوں نے ہماری کتابوں کا ذکر کیا، جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جو دو چار ٹوٹا پھوٹا کام کیا، لیکن یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہوگی، مگر ہم نے اپنے مضمون میں بھی لکھا ہے کہ اس زمانے میں ہم کچھ پنجم ششم وغیرہ کے طالب علم رہے ہوں گے، ایک پرچہ نکلتا تھا غالباً کانپور سے جس میں افسانے چھپا کرتے تھے، اور ہمارے بعض ساتھیوں کو بہت دلچسپی تھی افسانے سے، حالانکہ مجھے اتنی دلچسپی نہیں تھی اس سے، تو انہوں نے مجھے دیا پڑھنے کو، تو ہم نے اسی انداز پر ایک کہانی لکھ مارا۔ طالب علمی میں آدمی کو چھپنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور پھر بھیج بھی دیا، یہ امید نہیں تھی کہ چھپے گا لیکن بھیج دیا، اور وہ نیا پرچہ تھا، نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، تو انہوں نے وہ چھاپ بھی دیا، تو ظاہر ہے کہ بڑی خوشی ہوئی۔
لیکن شدہ کسی نے یہ بات ہمارے استاذ گرامی حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی نور اللہ تعالی مرقدہ تک پہنچا دیا۔ اب حضرت نے مجھے بلایا، میں تو بہت گھبرایا کہ پتہ نہیں آج کیا ہونے والا ہے، کون سی قیامت آنے والی ہے۔ لیکن جب میں پہنچا، حضرت نے تنہائی میں بلایا، بٹھایا، بہت شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ یہ مضمون کیا تم نے لکھا ہے؟ میں نے کہا حضرت غلطی ہو گئی، واقعی میں نہیں لکھا ہے۔ فرمانے لگے کہ مجھے خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ کے اندر لکھنے کا جوہر ہے، لیکن بس میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کے بجائے آپ کوئی دینی مضمون لکھتے، اس زمانے میں صحیفہ نکلتا تھا یہاں سے، ہم صحیفہ میں چھاپ دیتے، نقیب میں آپ کا مضمون چھپ سکتا تھا، دینی حلقوں میں پہنچتا، لوگ آپ کو دعائیں دیتے، تو اس میں آپ کی بھلائی ہوتی، اس مضمون کا کیا فائدہ ہوگا؟ بس اتنی سی بات مولانا نے فرمائی، مجھے تنبیہ ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد سے میں نے کبھی ایسی آل فول کتابیں نہ پڑھی اور نہ ایسی چیزیں لکھی۔ تو میرا رخ جو موڑا دین کے میدان میں لکھنے پڑھنے کی طرف، اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بنیادی احسان ہے۔ ایک زمانے میں ایک دفعہ یہاں کی جو لائبریری تھی، بہت عمدہ لائبریری ہے، اس میں مولانا آزاد کی الہلال کی فائل تھی پوری، ابھی بھی ہوگی جی ہاں۔ اور میں مولانا آزاد کی تحریروں کو بہت عاشق تھا، چونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ تعلیم کے زمانے میں جو زیادہ مشکل الفاظ ہوتے ہیں تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یاد کر کے ہم ادیب ہو جائیں گے۔ تو وہ مجھے مولانا آزاد کی تقریباً ہر تحریر میں نے پڑھ لی تھی، الہلال کی فائلیں نہیں پڑھی تھیں۔ کتب خانے کے ذمہ دار ہمارے ایک استاذ ہی تھے، بہت شفیق بھی تھے، مگر حضرت کی طبیعت میں ذرا تکلف تھا۔ تو حضرت مولانا ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا لائبریری میں کہ یہاں اتنی کتابیں ہیں، آپ لوگ مطالعہ کیجئے، جو طالب علم کسی کتاب سے استفادہ کرنا چاہے تو میں اس کو وہ کتاب نکال کر دوں گا لائبریری سے۔ تو میں موقع کی طاق میں تھا، پہنچ گیا حضرت کے پاس۔ حضرت نے فرمایا کہ درخواست لکھ کر لاؤ، میں درخواست لکھ کر لے آیا۔ حضرت نے لکھ دیا کہ ان کو یہ کتاب جاری کر دی جائے۔ اب جب ہم ناظم کتب خانہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، وہ بھی میرے بہت شفیق استاذ، تو حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب اس کتاب کے پڑھنے کا آپ کے دل میں کیوں خیال آ گیا؟ آپ مولانا ابوالکلام آزاد کو پڑھیں گے، آپ کو کچھ اندازہ ہے ان کی زبان کا؟ میں نے کہا حضرت تھوڑی بہت میں نے ان کی تحریریں پڑھی ہیں۔ کیا کیا کتابیں پڑھی ہیں؟ تو میں نے کچھ کتابوں کا ذکر کیا۔ تو بہرحال بہت مشکل سے حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کتاب نکال کر یہیں بیٹھ کر پڑھا کریں، لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یعنی مطالعے کا جو رخ بنا اور طبیعت کا رجحان ہوا، اس میں حضرت مولانا ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اگرچہ ہم لوگوں کو زیادہ رہنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ ان کی زندگی بہت مشغول زندگی تھی اور وہ بہت جلد ان کی مشغولیت بڑھ گئی تھی۔ اکثر ایک عمر گزرنے کے بعد آدمی کے مشاغل بڑھتے ہیں، لیکن وہ سیاسی اور دینی مشغولیت ان کی بہت بڑھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود موقع بموقع وہ رہنمائی بھی فرماتے تھے اور بہت شفقت بھی فرماتے تھے۔ بورڈ کے جنرل سیکریٹری بننے کے بعد جب سپریم کورٹ میں کوئی مقدمہ زیر دورہ ہوتا تو جوابات تو سب سے منگوائے جاتے تھے، لیکن حضرت کہتے تھے کہ لکھنا تمہیں کو ہوگا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اتنا اعتماد کا اظہار فرماتے تھے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آج شام میں جانا ہے کپل سبل صاحب کے پاس یا سپریم کورٹ کے کسی وکیل کے پاس اس کو سمجھانے کے لیے، مجھے فون کرتے تھے تم ہر قیمت پر شام سے پہلے پہنچ جاؤ دلی، تم کو میرے ساتھ جانا ہے۔
اس میں میرے کمال کی بات نہیں تھی، ملک میں کتنے با کمال موجود ہیں، حضرت کے محبت کی اور حسن اعتماد کی بات تھی۔ تو اپنے ان بزرگوں کے سائے میں، ان کے اعتماد کے سائے میں، ان کی شفقتوں اور محبتوں کے سائے میں، ان کے افادات کے سائے میں، ان کی دعاؤں کے سائے میں نے یہ سفر جو کچھ تھوڑا بہت کیا وہ اس کی دین ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ ان حضرات کی قبروں کو نور سے بھر دے اور اس ادارے کو انشاءاللہ اسی طرح ہمیشہ شاد و آباد رہے۔ ابھی ان طلباء نے قرآن مجید مکمل کیا ماشاءاللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے۔ ہم نے اپنی زمانۂ طالب علمی سے دیکھا کہ جامعہ میں قرآن کی تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ ہمارے زمانے میں جو حفظ کے استاذ تھے حافظ ظہور احمد صاحب مرحوم اور حافظ محمد رضی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو مولانا عبدالسبحان صاحب کے بھی استاذ تھے، تو ان کا درجہ کسی شیخ الحدیث اور استاذ حدیث سے کم نہیں تھا۔ طلباء میں ان کا وقار اور ان کا اعتبار اور حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کی پذیرائی اور مدرسے میں ان کی حیثیت اس سے کم نہیں تھی۔ اور ہندوستان میں ایک طویل عرصے تک متن قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو نصاب منقول ہے اس میں بھی موجود ہے، صرف جلالین پڑھائی جاتی تھی۔ اس سے پہلے صرف ایک اور تفسیر مدارک پڑھائی جاتی تھی۔ حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے ندوے کے نصاب کا جو خاکہ پیش کیا اس میں اس پر بہت زور دیا ہے، سیرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ میں بھی ہے کہ قرآن مجید کے متن کو پوری ذمہ داری اور اہمیت کے ساتھ پڑھایا جائے۔ تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جامعہ رحمانی میں عمل ہوا۔ دیوبند وغیرہ میں بھی ترجمہ قرآن نہیں پڑھایا جاتا تھا، پارے 29-30 پڑھا کر سیدھے جلالین پڑھا دی جاتی تھی۔ لیکن یہاں اس بات کا بہت اہتمام تھا کہ قرآن مجید کا پورا ترجمہ پڑھایا جائے اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس کی پڑھائی بھی ہوتی تھی۔ ہم نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ترجمہ قرآن پڑھا اور ایک حصہ اس کا حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، اور دونوں حضرات بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو پڑھاتے تھے۔ مولانا نے نسخ کے مسئلے پر 2-3 دن تک بحث کی۔ جو مولانا عبدالصمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن محکم میں جو تصور پیش کیا ہے اس کی تائید اور اس کی تقویت میں اور اس پر پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کا جواب دینے میں وہ اب بھی ہمارے ذہن میں ہے۔ اور اسی طرح تیسیر القرآن جو یہاں پڑھائی جاتی ہے وہ فہم قرآن کے لیے میں اس کو ایک اچھوتی اور نادر کتاب سمجھتا ہوں۔ میں جب وہاں سبیل السلام میں تھا تو وہاں بھی ہم نے اس کو داخل نصاب کرایا۔ وہاں لڑکیوں کا ایک مدرسہ ہم لوگوں نے قائم کیا، اب تو تقریباً 1500 طالبات ہیں اس میں، وہاں بھی میں نے اس کو داخل نصاب کرایا اور کئی مدرسوں والوں کو مشورہ دیا کہ اس کتاب کو داخل نصاب کرنا چاہیے۔ قرآنی مفردات، قرآنی مرکبات، قرآنی تراکیب اور پھر اخیر میں قرآنی مشکلات پر واقعی ایک لاجواب کتاب ہے۔ یہ ساری خدمت خانقاہ رحمانی سے مربوط ہے۔ متن قرآن کو باضابطہ اہمیت کے ساتھ نصاب میں شامل کرنا، حفظ قرآن کے نظام کو بہتر بنانا اور ساتھ ہی ساتھ تیسیر القرآن کو 2 سالوں میں 1 سال جملہ شرطیہ تک اور 1 سال جملہ شرطیہ سے آگے بہت ہی اہتمام سے پڑھایا جاتا تھا اور اس میں لغوی تحقیق کرائی جاتی تھی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس ادارے کا قرآن مجید سے خاص تعلق ہے، الفاظ قرآنی سے بھی اور معانی قرآنی سے بھی، اور اللہ تعالیٰ اس نسبت کو ہمیشہ قائم رکھے اور باقی رکھے۔ عزیز طلباء، صحیح بات یہ ہے کہ جب آدمی کے اندر جذبات کا وفور ہوتا ہے اس وقت زبان ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور الفاظ کا دامن تنگ ہو جاتا ہے۔
تو میں جو اتنے دنوں پر یہاں آیا مجھے کچھ بولنا مشکل ہو رہا ہے، اپنی بیماری کی وجہ سے بھی اور اس صورتحال کی وجہ سے بھی، لیکن میں بس ایک دو بات آپ سے اور عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک بہت بڑی خصوصیت اس کی حفاظت ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے الفاظ قرآنی کی بھی حفاظت کی۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ تاریخ میں کئی بار الفاظ قرآنی میں تحریف کی کوشش کی گئی اور آج تک کی جا رہی ہے۔ جس زمانے میں ہم لوگ طالب علم تھے تو اسرائیل سے قرآن مجید کا محرف نسخہ چھپا تھا، اور اس کے مقابلے میں جمال عبد الناصر نے قرآن مجید کا صحیح نسخہ شائع کیا تھا، وہ اپنے یہاں بھی آیا تھا۔ اس زمانے میں سعودیہ کی یہ کیفیت نہیں تھی دولت کی جو اس وقت ہے، اور لوگ کہتے تھے کہ اس شخص نے اپنی زندگی میں ایک ہی اچھا کام کیا ہے کہ تحریف قرآن کو سے امت کو بچانے کے لیے قرآن مجید کا صحیح نسخہ شائع کر دیا ہے، اور آج بھی اس کی کوششیں جاری ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے معنی کی بھی حفاظت کی۔ قرآن میں تحریف معنوی کی بہت کوششیں کی گئی، خاص کر اس وقت جو قادیانی اور منکرین حدیث ہیں ان کا پورا لٹریچر قرآن مجید کی معنوی تحریف پر مبنی ہے۔ ختم نبوت کی تشریح اور حدیث کی حجیت کا انکار، اور اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں جن فرق باطلہ کا نام ہم سنتے ہیں، معتزلہ اور جہمیہ، ان سب نے، اور روافض اور اہل تشیع، انہوں نے معانی قرآن میں تحریف کی بے پناہ کوششیں کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے معانی کی بھی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ محدثین کو اور فقہا کو جزائے خیر دیں کہ انہوں نے حدیث مدون کر کے، اور فقہا نے قرآن مجید کے مفاہیم کو صحیح طور پر اس کے مفاہیم متعین کر کے اس تحریف و تصحیف کا راستہ بند کر دیا، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ بند ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے رسم الخط کی بھی حفاظت کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کا رسم الخط یہ بھی توقیفی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم آپ جیسے چاہیں قرآن کی کتابت کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کتابت کی وہی کتابت پوری دنیا میں قرآن مجید کی ہوتی ہے، جو رسم عثمانی سے مطابقت رکھتا ہو۔ اتنی بزرگوں نے کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس خط کی بھی حفاظت فرمائی جس میں قرآن مجید اولین مرحلے میں لکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب کی بھی حفاظت کی جس اسلوب میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ 1500 سال کا عرصہ کچھ کم نہیں ہوتا ہے، اس میں زبان کا مزاج اور اس کی لغت بالکل بدل جاتی ہے۔ دیکھیے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عام فہم ترجمہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ شاہ رفیع الدین صاحب نے لفظی ترجمہ اور شاہ عبد القادر صاحب نے عام فہم ترجمہ۔ اب انہوں نے ترجمہ کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، مہر کی اللہ تعالیٰ نے دلوں پر ان کے اور آنکھوں پر ان کے کانوں پر ان کے اور پردہ ہے آنکھوں پر ان کے۔ اب سوچئے آج اگر آپ اس زبان میں بات کریں اور لکھیں تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید آپ کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ کی بات سمجھی جا سکے گی؟ اتنے کم عرصے میں زبان کتنی زیادہ بدل گئی۔ لیکن غور فرمائیے کہ قرآن آج سے 1500 سال پہلے جس اسلوب میں نازل کیا گیا آج بھی وہ اسلوب زندہ اور محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مقامات کی بھی حفاظت کریں گے جہاں قرآن مجید نازل ہوا۔ حرمین شریفین کی دجال کی فتنے سے بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی بھی حفاظت کریں گے
جس امت کو اللہ نے قرآن مجید کا حامل بنایا، قیامت تک اس امت کا تسلسل باقی رہے گا، کبھی یہ امت اجتماعی طور پر ختم ہو جائے ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ایک عجیب شان ہے قرآن مجید کی حفاظت۔ آپ طلبہ عزیز سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر اس قرآن کو آپ اپنی غذا بنا لیں، اپنے سینوں میں بسا لیں، اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیں، ہمیشہ اس کتاب سے تعلق رکھیں، تو انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو بھی زندہ رکھے گی۔ آپ دیکھیے صاحب جلالین علامہ سیوطی خاص کر اسلامی تاریخ کے کثیر التصنیف مصنفین میں کوئی فن ایسا نہیں ہے جس میں ان کی کتاب نہ ہو، اسلامی فنون و عربی فنون۔ علامہ طبری کثیر التصنیف مصنفین میں ہر فن میں ان کی کتابیں موجود ہیں، اور وہ بھی بہت ضخیم کتابیں۔ لیکن آج اگر علامہ سیوطی کا نام زندہ ہے تو جلالین کی وجہ سے زندہ ہے، در منصور کی وجہ سے زندہ ہے۔ آج اگر علامہ طبری کا نام زندہ ہے تو تفسیر طبری کی وجہ سے زندہ ہے۔ ہمارے ہندوستان میں دیکھیے مولانا ابوالکلام آزاد کتنے بڑے ادیب تھے، لوگ ان کی بات سن کر اور پڑھ کر اشش کرتے تھے۔ مولانا عبدالماجد دریابادی صاحب اسلوب ادیب، آج بھی ان کی تحریر اتنی زندہ اور پائندہ ہے کہ پڑھیے تو پڑھتے چلے جائیے۔ مولانا آزاد کی ڈھیر ساری کتابیں ہیں، مولانا عبدالماجد دریابادی کی کتابیں ان سے بھی زیادہ ہیں، لیکن جس چیز نے ان کے نام کو زندہ رکھا ہے وہ ان دونوں بزرگوں کی تفسیریں۔ تو اس کتاب سے اگر اپنے آپ کو وابستہ کر لو گے تو اللہ آپ کی بھی حفاظت کریں گے، آپ کے علم کی حفاظت کریں گے، اور آپ کے رزق کی حفاظت کریں گے، اور آپ کے مقام و مرتبہ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اس پر ہم لوگوں کا یقین ہونا چاہیے، اور اس کی عزت اور اس کا وقار ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ آج کل حفظ کی اہمیت لوگوں کے دل میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ایک بچہ حافظ ہے اور ایک ڈاکٹر ہے اور ایک انجینئر ہے، اور والد سے پوچھے کہ آپ کے بچے کیا کرتے ہیں، تو کہیں گے میرا بڑا بچہ تو ڈاکٹر ہے، اور وہ دوسرا بچہ وہ تو بہت آئی ٹی کا انجینئر ہے، اور وہ تیسرا بچہ وہ اصل میں پڑھ نہیں سکا، اس نے حفظ کر لیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن مجید ایسی چیز ہے کہ جس پر آدمی کمتری کا احساس کرے، اس میں تو بلندی کا احساس ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید کی اہانت ہے۔ حضرت مولانا ابوالفضل الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم حافظ ہو اور اپنا نام بتاؤ تو حافظ اس کے ساتھ کہا کرو، تاکہ یہ اظہار ہو کہ تم کو اس علم سے خوشی ہے، اس سے مسرت ہے، اپنی سعادت کا احساس ہے۔ تو آپ حضرات بہت ہی قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے قرآن حفظ کیا، اور یہاں قرآن حفظ کیا ہے۔ آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، خانقاہیں دنیا میں بہت سی ہیں، ایک ایک شہر میں کئی خانقاہیں ہیں، لیکن اس خانقاہ کی ایک خصوصیت ہے، تصوف بہت سی جگہ علم سے انسان کے رشتے کو کاٹ دیتا ہے، اور تصوف بہت سی جگہ تحریکوں سے اور دعوتوں سے لوگوں کے رشتے کو کاٹ دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا شیخ بڑا صوفی وہ ہے جو ایک جگہ تسبیح لے کر بیٹھا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، دنیا سے بالکل بے خبر ہو، نہ پڑھتا ہو نہ لکھتا ہو، نہ ملت کے کسی کام میں حصہ لیتا ہو۔ لیکن یہ خانقاہ وہ خانقاہ نہیں ہے۔ اس خانقاہ نے علم و عمل کے رشتے کو، تصوف کے اور تحریک کے رشتے کو ہمیشہ زندہ رکھا ہے۔ حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ندوۃ العلماء کی تحریک کی، جو آج دنیا کا اتنا اہم ادارہ ہے، اور اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ، علامہ کشمیری کہتے تھے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فتنہ پیدا ہوا نبوت کے جھوٹے دعویداروں کا، اس کے بعد سے آج تک قادیانیت سے بڑا کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوا۔ اس فتنے کا مقابلہ اگر آپ ہندوستان کی تاریخ میں دیکھیں، سب سے بڑھ کر
یا علامہ انور شاہ کشمیری اور حضرت منگیری دونوں کو شامل کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں بزرگوں نے سب سے زیادہ اس کے لیے محنت کی۔ اور کتنی محنت کی، سوچئے جو کانپور کی پر رونق فضا میں رہتا تھا، اپنے مکان کو، گھر بار کو چھوڑ کر یہ بے آب و گیاہ سرزمین میں وہ صرف اسلام کی حفاظت کے لیے اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے اور ان کے نفس للہیت سے اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو ایسا باغ و بہار بنا دیا کہ یہ نہ صرف اس صوبے کے لیے بلکہ پورے ملک اور پوری دنیا کے لیے ایک مرکز ہے۔ پھر آپ دیکھیں حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سب سے زیادہ آزاد ہندوستان کی سب سے مؤثر تحریک مسلم پرسنل لاء بورڈ کی بنیاد رکھی۔ عمارت پٹنہ میں پہلے حضرت نے مسلم پرسنل لاء کانفرنس منعقد کی، حضرت اس کے داعی تھے، عمارت شریعہ داعی تھی، اور جمعیت علماء اور جماعت اسلامی کو اس میں شریک کیا، اور ایک طرح سے بورڈ کا جو موجودہ ڈھانچہ ہے اس کی اساس حضرت نے رکھ دی۔ اور کتنا اضطراب تھا حضرت کے اندر، ہم لوگ آ کر مجلسوں میں بیٹھتے تھے، حضرت جو خطوط لکھایا کرتے تھے زیادہ تر وقت ان کا اسی میں گزرتا تھا، لوگوں سے بات کرنے میں، خطوط لکھانے میں، سوچنے میں، منصوبہ سازی میں کہ کس طرح اس ملک میں قانون شریعت کی حفاظت کی جائے۔ اور ان کا دماغ خود بہت قانونی دماغ تھا، فقہی دماغ تھا، اسمبلی کے رکن بھی رہ چکے تھے، اور اتنی جرأت کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے کہ ہم نے اپنی زندگی میں حلم و بردباری کے ساتھ اتنا جری آدمی نہیں دیکھا۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں بردباری کی کمی ہوتی ہے، تو ان کے لیے یہ بات غیر متوقع نہیں ہوتی، لیکن ایک طرف حلم و بردباری، تواضع و شرافت، خرد نوازی، اور دوسری طرف دین اور شریعت کے معاملے میں یہ جرأت، یہ گویا ایک طرح سے آگ اور پانی کو جمع کرنے کے مترادف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے یہ تحریک اٹھائی، اور کوئی اور شخصیت تھی نہیں اس وقت جو اس تحریک میں کلیدی رول ادا کر سکتی۔ اور پھر حضرت کے بعد حضرت مولانا ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو حضرت امیر شریعت کی رابع کی آغوش میں پلے ہوئے تھے، وہی مزاج انہوں نے لیا، وہی دینی تحمس ان کے اندر تھا، مدارس کے سلسلے میں، مدارس کے تحفظ کے سلسلے میں، اور بورڈ کے قافلے کو آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ جو دور حضرت مولانا ولی صاحب کا تھا وہ دور زیادہ بورڈ کے لیے ہنگامی دور تھا، زیادہ مسائل پیش آ رہے تھے، لیکن مولانا نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ بھی رکھا اور پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ اس طوفان کا مقابلہ کیا۔ اور میں بہت امید رکھتا ہوں جو موجودہ امیر شریعت ہے حضرت مولانا فیصل رحمانی صاحب، میری ان سے پہلے ملاقات نہیں تھی، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت چھوٹے رہے ہوں گے اس وقت جب ہم لوگوں کے پڑھنے کا زمانہ تھا، کیونکہ حضرت مولانا ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح ہی اسی دور میں ہوا جب ہم لوگ یہاں پڑھتے تھے۔ تو لیکن رات جو ہماری ان سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، ان کا تواضع، ان کا انکسار، اپنے بڑوں کے ساتھ احترام، ان کا منصوبہ، ان کا تعلیمی شعور، واقعی مجھے بیحد خوشی ہوئی۔ میں نے حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب سے بھی کہا، چونکہ کبھی اس سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اندازہ نہیں تھا، اور شعبہ افتاء کے بارے میں ہم نے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کہا تھا کہ حضرت چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں افتاء کا شعبہ قائم ہو رہا ہے، آپ جامع رحمانی میں یہ شعبہ قائم فرمائیے، ہم لوگ خدمت کے لیے حاضر ہیں، آپ جتنے دن کہیں گے، 15 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، ہم بھی آ کر رہیں گے، اس لیے کہ تھوڑا بہت مجھے اس کا تجربہ ہے، آپ اس کی طرف پہل کیجئے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس خواب کو مولانا فیصل صاحب آگے بڑھا رہے ہیں، اور ابھی جن نئے شعبوں کے بارے میں یہاں سنا ہم نے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک مثال ہے یہ، اور اللہ کرے کہ یہ مثال اور عام ہو۔
تو یہ خانقاہ، یہ ادارہ، یہ خاندان دینی تحریکوں کا خاندان ہے، جامد تصوف والا خاندان نہیں۔ تصوف تو بہت اہم چیز ہے، اللہ کا شکر ہے کبھی ہم لوگوں کے دل میں اس کے بارے میں انکار نہیں رہا، لیکن بعض دفعہ تصوف انسان کے اندر جمود پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کبھی تصوف نے جمود پیدا نہیں کیا، اور میرے لیے تو آج کا دن اگر عیدین کے علاوہ کسی دن کو عید کہنے کی گنجائش ہوتی تو میں کہتا کہ آج کا دن میرے لیے عید کا دن ہے، کہ میں بہت دنوں کے وقفے کے بعد اور فاصلے کے بعد یہاں حاضر ہوا۔ آپ لوگوں نے میری تعریف کر کے مجھے بہت شرمسار کیا۔ حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب میرے ساتھی نہیں ہیں، مجھ سے سینئر ہیں، اور ماشاءاللہ زمانہ طالب علمی میں بھی ان کی تقریر بہت مشہور تھی اور حاضر جواب بھی تھے۔ میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کسی چیز کو ادھار نہیں رکھتے ہیں، فوراً نقد معاملہ کر لیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ مولانا نے بھی بہت عزت افزائی فرمائی، اور آپ تمام حضرات نے، حالانکہ میں پہلے سے چاہ رہا تھا اطلاع کرنا، لیکن مجھے حیا محسوس ہوئی کہ میں کوئی ایسا بڑا آدمی ہوں کہ میں اپنے مادر علمی میں خبر کروں کہ فلاں دن آؤں گا۔ اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ کل ختم بخاری تھا تو شاید میں پروگرام میں اپنی تبدیلی کر کے کل یہاں موجود ہوتا، لیکن مجھے یہ خبر دیتے ہوئے حیا محسوس ہوئی، کیونکہ اس میں اپنی بڑائی کا احساس ہوتا ہے۔ جب یہاں سے پٹنہ سے نکلنے کا ارادہ کیا تو بھائی احتشام صاحب کو فون کر دیا تاکہ ذرا یہاں سہولت ہو جائے، اور پھر بھائی امتیاز صاحب نے، یہ تو ان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے ضیافت و مہمان نوازی رکھی ہے، اور حضرت مولانا محمد عارف صاحب ناظم جامع رحمانی، آپ تمام اساتذہ کرام کا میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صحیح بات یہ ہے کہ میرے پاس یہ مصنوعی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقی طور پر، واقعی طور پر میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جن سے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ اس گلستان کو ہمیشہ پربہار اور سدا بہار رکھے، ہمیشہ اس کو تر و تازہ رکھے، اور یہ تو پورے ملک کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن اہل بہار کے لیے تو یہ ایک ناک ہے، ایک وقار کا سامان ہے۔ اور کون سا عمارت شریعہ اور جامع رحمانی کے علاوہ کوئی ایسا قابل ذکر ادارہ نہیں ہے جس کو ہم اس ریاست سے پیش کر سکیں۔ اور یہ بھی میں عرض کروں آپ سے، ہم لوگوں کے زمانے میں بھی یہاں تدریس کا بہت اچھا معیار تھا۔ بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اب اس وقت یہاں کوئی استاد ہمارے نہیں رہے۔ حضرت مولانا صغیر احمد صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت چہیتے استاد تھے ہم لوگوں کے، بہت شفقت فرماتے تھے۔ ابھی پچھلے سال غالباً مولانا کا بھی وصال ہو گیا، اور اسی طرح حضرت مولانا ظاہر صاحب، میں نے تو ان سے کم کتابیں پڑھی ہیں، لیکن وہ بہت تحقیقی مزاج کے حامل استاد تھے۔ تو اب ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دیوبند میں ایک استاد تھے حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں بزرگ بھی داغ فراق دے گئے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اس کی محبوبیت کو برقرار رکھے، اور ہر طرح کے شرور و آفات سے اس کی حفاظت فرمائے۔ دعا آپ کو شیخ الحدیث صاحب کر دیتے تھے، درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم احفظنا من كل بلاء وآفات ومن شر كل مخلوقات۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم۔ اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اے اللہ اس دیار کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھ، اے اللہ اس قافلے کو ہمیشہ تر و تازہ اور اپنی منزل کی طرف رواں دوا رکھ، اے اللہ اس قافلے میں اور اضافہ فرما۔ ہمارے جو بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے، بالخصوص حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہاں جن اساتذہ سے ہم نے استفادہ کیا اور ان سے قلم پکڑنا سیکھا، حضرت مولانا سید شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اکرام علی صاحب، حضرت مولانا حسیب الرحمان صاحب، حضرت مولانا ظاہر صاحب، حضرت مولانا صغیر احمد صاحب، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قاسمی، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب رحمانی، اے اللہ ان سبوں کی بال بال مغفرت فرما، ان سبوں کے درجات کو بلند فرما، ان کے فیض کو باقی رکھ، عام رکھ اور تام رکھ۔ اے اللہ یہ جن طلباء نے حفظ مکمل کیا ہے، قرآن کو ان کے سینے پر نقش فرما دیجیے، ان کو الفاظ قرآنی کے ساتھ ساتھ معانی قرآنی کا حافظ بھی بنا دیجیے، اور معانی قرآنی کے ساتھ ساتھ اعمال قرآنی کا حامل بھی بنا دیجیے۔ اے اللہ اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرما، خوب ترقی عطا فرما، ظاہری اور معنوی ترقی عطا فرما، نیک نامی اور بہتر شہرت عطا فرما، مقبولیت اور استجابت عطا فرما۔ اے اللہ ان تمام بزرگوں کی خدمت کو قبول فرما، ہم لوگوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں اساتذہ کرام نے میرے استحقاق سے بہت زیادہ جو میرا اکرام فرمایا، میری توقیر فرمائی، اے اللہ ان سب کو اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما، اور ہمیں بھی اس ادارے کی جو مجھ سے ممکن ہو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان بزرگوں کی کہ جو میراث ہے، اب جو اس کے وارث ہیں ان کو اتنی طاقت اور اتنی صلاحیت اور اتنا فہم اور لوگوں کا تعاون اور ان کی مدد اور تقویت عطا فرما کہ وہ